پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی دو دوستوں کی ہے جو ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ تھے۔ ایک بہت چھوٹا اور چست اور دوسرا بہت بڑا اور طاقتور۔ مگر جب مصیبت آئی تو انہوں نے ثابت کیا کہ دوستی ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی ہے گلو ہاتھی اور شہری خرگوش کی انوکھی دوستی۔ ایک گھنے جنگل میں ندی کے کنارے ایک پرانے برگد کے درخت کے پاس شہری نام کا ایک چھوٹا سا خرگوش رہتا تھا۔ وہیں قریب ہی گلو ہاتھی کا ٹھکانہ تھا۔ گلو ہر وقت کھیلتا کودتا رہتا، جبکہ شہری بہت محنتی تھا۔ شہری کو ہر وقت گھاس اور گاجر جمع کرنا دیکھ کے گلو ہنستا اور کہتا، شہری بھائی، اتنی محنت کیوں؟ اتنا کھانا تو تم مہینوں میں بھی نہیں کھا سکو گے۔ تھوڑا مزہ کرو، میری طرح گھومو ناچو۔ شہری مسکراتا اور کہتا، گلو دوست، مزہ ضروری ہے مگر برے وقت کے لیے تیاری بھی ضروری ہے۔ جب بارش ہوگی اور سب کچھ بھیگ جائے گا تب یہی محنت کام آئے گی۔ کچھ دن بعد پیارے بچوں، اچانک موسم بدل گیا۔ کئی دن تک موسلا دھار بارش ہوئی۔ گلو ہاتھی کو کہیں سے بھی تازہ پتے یا پھل نہیں مل رہے تھے، کیونکہ ہر طرف کیچڑ اور پانی تھا۔ شہری نے دیکھا کہ گلو ایک جھاڑی کے نیچے اداس بیٹھا ہے۔ شہری اس کے پاس گیا اور پوچھا، گلو دوست، کیا ہوا؟ گلو نے کہا، میں نے کوئی کھانا جمع نہیں کیا تھا اور اب مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ شہری فوراً بھاگ کر اپنی گفا میں گیا اور وہاں سے بہت ساری خشک گھاس اور پھل لے آیا جو اس نے بچائے تھے۔ گلو نے شہری کا شکریہ ادا کیا اور دونوں کی دوستی اور گہری ہو گئی۔ اب ایک دن ایسا ہوا، گرمیوں کا موسم آیا اور شہری ندی کے کنارے پانی پینے گیا۔ پانی کے بہاؤ بہت تیز تھا۔ شہری کا پیر پھسلا اور وہ گہرے پانی میں گر گیا۔ بچاؤ بچاؤ، گلو دوست بچاؤ، مجھے تیرنا نہیں آتا، شہری چلایا۔ گلو ہاتھی نے فوراً اپنی لمبی سونڈ سے ایک بڑی لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھا شہری کی طرف پھینکا۔ شہری نے اس لکڑی کو پکڑ لیا اور گلو نے اسے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ شہری کی جان بچ گئی۔ ایک دن شہری گھاس چر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک شکاری نے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر گلو ہاتھی کے لیے ایک مضبوط رسی کا پھندا لگایا ہوا ہے۔ شکاری کے ہاتھ میں ایک بڑی بندوق بھی تھی۔ اچھا پیارے بچوں، شہری نے دیکھا کہ گلو بالکل اسی رستے سے آ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ گلو کو آواز دے گا تو شکاری کو پتہ چل جائے گا۔ شہری نے ہمت کی اور چپکے سے شکاری کے پاس گیا اور اس کے ننگے پیر پر اتنی زور سے کاٹا کہ شکاری درد سے چلا اٹھا۔ شکاری کا نشانہ چھوٹ گیا اور اس کی بندوق سے گولی ہوا میں چل گئی۔ دھماکہ سن کر گلو چونک گیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ شکاری غصے میں اپنے پیر کو پکڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب خطرہ ٹل گیا تو گلو شہری کے پاس آیا۔ گلو نے کہا، شہری، تم نے آج میری جان بچائی۔ اتنے چھوٹے ہو کر تم نے اتنے بڑے شکاری سے پنگا لیا۔ شہری بولا، دوست، دوستی میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ تم نے مجھے پانی سے نکالا تھا، میں تمہیں جال میں کیسے پھنسنے دیتا۔ دونوں دوست خوشی خوشی رہنے لگے اور جنگل کے سب جانور سمجھ گئے کہ دوستی ہی اصلی طاقت ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچا دوست ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے یا بڑے کیوں نہ ہوں۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو